बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सदफ मंसूर, प्रोग्राम नई दुनिया के साथ। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं मशहूर दानिश्वर, मशहूर जानी मानी हस्ती, मशहूर शख्सियत कहना चाहिए, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान। वेलकम सर टू आवर प्रोग्राम। जहाँ तक अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट की हम बात करें, प्रोग्राम का फॉर्मेट नहायत आसान है। हम कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशंस करेंगे, कुछ बहस होगी, कुछ हमारी तरफ से, कुछ आपकी तरफ से। आपके फीडबैक्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। प्रोग्राम के फॉर्मेट में जो टॉपिक्स ज़ेरे बहस आएंगे उनमें ज़्यादातर होंगी पाकिस्तानियत, पाकिस्तान, अवाम, आप और हम। यकीनन हमें इंतज़ार होगा आपके फीडबैक्स का। आप अपने फीडबैक किस तरह दे सकते हैं? अपने टेलीफोन कॉल्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू। ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर आप थोड़ी देर में अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकेंगे। सबसे पहले बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब के इंट्रोडक्शन अगर मैं करवाना चाहूँ अपने प्रोग्राम में, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होगी कि इतनी मशहूर हस्ती का मैं तारुफ़ करवाने जा रही हूँ। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया, एमएससी किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। दीनी मदरसे में दीनी तालीम मुल्तान से हासिल की। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 3 साल दर्स व तदरीस से मुंसलिक भी रहे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप यानी सिविल सर्विसेज का हिस्सा रहे। इसके बाद वहाँ से इंग्लैंड चले गए और LLB लंदन से किया। पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ इंग्लैंड से किया। बारट लॉ लिंकन्स इन से किया। फिर इसके बाद मुलाजमत छोड़ दी और वकालत और तदरीस से मुंसलिक हैं। सियासी, सोशल और कानूनी मामलात पर गहरी नज़र भी रखते हैं और आजकल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी कानून पढ़ा रहे हैं। कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जिनमें 3 अहम किताबें हैं, जिनमें शामिल हैं किसी और ज़माने का ख्वाब, ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस एंड थ्योरी, एंड द थर्ड वन इज़ द वे आउट। और कई साल से आप इनको ATV के मशहूर प्रोग्राम्स में भी देखते रहे हैं। चलते हैं बाकायदा प्रोग्राम की जानिब, बाकायदा आगाज़ करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। इस प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये आप बताएं कि ये नई रोशनी आखिर आप क्या लेकर आए हैं? ये इसकी कोई पस मंज़र है कि हमने पहले पिछले साल रमज़ान शरीफ में आखिरी अशरे में एक प्रोग्राम किया। इसमें हमने कोशिश की कि रमज़ान आम इंसान के लिए, इंसानियत के लिए क्या फ़ायदा देता है। मजहबी तनाज़ुर से हट के उसके जो समाजी और मुआशी असरात हैं वो हमने बताए। वो इतने पसंद किए गए कि अवाम के भरपूर मुतालबे पे दूसरा प्रोग्राम हुआ और तीसरा हुआ। फिर उसके बाद मुहर्रम आ गया तो हमने मुहर्रम में कोशिश की कि इस्लाम पे, कंटेम्प्रेरी इशूज़ पे, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पे, सोशल इकनॉमिक राइट्स पे हम बात करें। फिर फोरम में जो हमारा पुराना प्रोग्राम था उसमें तो इतनी ज़्यादा लोगों ने उसको सराहा। उसकी एक इंडिकेशन ये है कि जब प्रोग्राम को हम खोलते थे तो कई लोग बेहक वक्त लाइन पे रहते थे। 20 से 26 जो है वो टेलीफोन कॉल्स हम एक प्रोग्राम में लेते थे, जिसमें पाकिस्तान से, फाटा से, कराची, लाहौर से लेकर मस्कत, सऊदी अरब तक लोग उसमें शामिल थे। हमने फिर ये सोचा कि इस प्रोग्राम को कोई और ज़्यादा स्ट्रक्चर कर लेते हैं, क्योंकि हम जो बातें करते हैं वो करते हैं नई दुनिया की। नई दुनिया से मुराद ये है, कहते हैं ना कि उठो ज़मीं खोदो कि इस बेकार जीने से न तुम खुश हो न मैं खुश हूँ। ये मैंने शेर की ज़रा पैराफ्रेजिंग कर दी है। हम में से कोई आदमी अहद हाज़िर से खुश नहीं है। ना अपनी सियासियात से हम खुश हैं, ना समाजियात से खुश हैं, ना हकूक़ इंसानी से खुश हैं, ना अपनी फॉरेन पॉलिसी से खुश हैं, ना स्टेट के इदारों से हम खुश हैं, ना अपनी ज़ात से हम खुश हैं। लेकिन देखना ये है कि नाखुशी क्यों है या खुशी में हम तब्दील कैसे कर सकते हैं। सही। हमने ये सोचा है कि हम सब मिल के कोशिश ये करें कि ऐसा नया जहान बनाएं जिसमें रोशनी हो, जो नई दुनिया हो। नई दुनिया आम तौर पर बनती है नई फिक्र से। हमारे हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो फरमाया ना कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, कि संगो खिश्त से होते नहीं जहां पैदा। बहुत खूबसूरत। कि ये जो नई दुनिया बनती है
وہ اینٹ گارے پتھر سے نہیں بنتی، وہ نئی فکر سے بنتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اس فکر میں جو ہمیں چلا رہی ہے، ہمارے معاملات میں، اس میں کیا نقص ہے۔ اسلام کی روشنی میں، مغربی فکر کی روشنی میں، انسانی فکر کی روشنی میں، ہمارے انڈیجینئس کلچر کی روشنی میں، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے لیے ہم مستقبل کے بارے میں کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس لیے یہ نام منتخب کیا نئی دنیا، کہ ہم عہد سے جس میں ہم رہ رہے ہیں ہم اس پہ خوش نہیں ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نئی دنیا بنائیں۔ اس میں کوئی تکبر کی بات نہیں ہے، خواب دیکھنے چاہیے۔ اور دنیا کے، میں ایک دفعہ کتاب پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے دنیا کے 100 بڑے لوگوں کا انٹرویو کیا، وہ بڑے جنہوں نے کسی بھی فیلڈ میں ٹاپ کے فلم میکر، ٹاپ کے دوڑ لگانے والے، ٹاپ کے سوئمر، ٹاپ کے کمپیوٹر سائنٹسٹ، جو بھی دنیا کے ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے 100 کا انٹرویو کیا۔ ایک سوال ان سے پوچھتے تھے لوگ کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کامیابی کا اگر ایک کوئی راز ہے، ایک لائن ہے، ایک لفظ ہے، تو وہ کیا ہے؟ سب نے، جو انٹرویو 3 سالوں پہ محیط تھے، سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم خواب بڑا دیکھتے تھے۔ خواب، صحیح، خواب، ڈریم۔ تو ہمیں بھی ایک نئی دنیا کا خواب دیکھنا ہے۔ ہماری خواب پہ تو کوئی پابندی نہیں نا، ہم یہ کہہ نہیں رہے ہیں کہ ہم بنا دیں گے۔ خواب دیکھنا ہے، ہم نے مل جل کے دیکھنا ہے۔ اور چونکہ ہمارے پاکستان کے لوگ عہد حاضر سے خوش بالکل نہیں ہے، صحیح، لہذا ہم نے اس لیے نام رکھا کہ نئی دنیا بنانی ہے، نئے خواب دیکھنے ہیں اور مل جل کے دیکھنے ہیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے خواب دیکھنے کے حوالے سے۔ اگر ہم حقیقت کو دیکھیں، پاکستانی عوام کو دیکھیں، ہم یہ کہیں گے کہ خواب دیکھنا سب سے آسان کام ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھا جائے، ہم خواب کو حقیقت تک کس طرح لے کے آ سکتے ہیں؟ کوئی بھی عمل، ایکشن فلسفے میں فکر سے شروع ہوتا ہے۔ ہم پہلے خواب دیکھتے ہیں، خیال لاتے ہیں، اور خیال کے بعد اس پہ عمل ہوتا ہے۔ یعنی سوچ آپ کی اور نیت سوچ آپ کی ہمیشہ صاف ہونی چاہیے، عمل سے پہلے ہوتی ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ میں اس کی 1-2 اگر عام مثالیں دوں، آج سے کوئی 400 سال پہلے انگلینڈ میں ایک سائنسدان تھا جس کا نام نیوٹن تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اوپر سے ایک سیب، ایپل، وہ گرا، اس کے سر پہ لگا، اور اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ درخت تھا اور درخت کے سیب گرا ہے۔ صحیح۔ اس نے سوال اٹھایا کہ یہ کیوں گرا ہے، اور اس کا جو جواب اس نے ڈھونڈا کہ کشش شکل ہے، جس نے اس پوری سائنس کو تبدیل کر دیا۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں، یہ ٹی وی اور کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ٹیلی فون دیکھ رہے ہیں، آپ راکٹ دیکھ رہے ہیں، آپ جہاز دیکھ رہے ہیں، یہ ساری حقیقت جو آئی ہے اس کے اس خواب سے تھی کہ میں اس کو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اوپر سے نیچے چیزیں کیوں گرتی ہیں، میرے سر کے اوپر سیب گرا کیوں ہے۔ یہ جدید دنیا پوری کی پوری اس پہ کھڑی ہے۔ آپ فلسفے میں آ جائیں، مذہب میں آ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام نے، جو ہمارے بھی نبی ہیں، مغرب کے بھی نبی ہیں، مغرب سارا ان کو مانتا ہے، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، تو کم و بیش دنیا میں 2.5 ارب انسان، اس سے بھی کم و بیش زیادہ 3 ارب کہہ لیں، آدھی دنیا ان کو مانتی ہے۔ حالانکہ جب وہ انتقال فرمایا انہوں نے 32-34 سال کی عمر تھی۔ ماں باپ ایسا تھا جو دنیا میں کمزور تھے، کوئی بڑے خاندان سے نہیں تھے، غریب آدمی کے اوپر کپڑے نہیں تھے، کھانا ان کو ملتا نہیں تھا، اتنا غریب تھا، ماں کے اوپر الزامات تھے، اور 32-34 سال میں پھانسی پہ لوگوں نے ان کو لٹکا دیا، یا اللہ نے اٹھا لیا، یہ ہمارا عیسائیوں کا اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج بھی امریکہ کا صدر، جو دنیا کا سب سے بڑا پاورفل آدمی ہے، وہ جب حلف لیتا ہے اس آدمی کے نام پہ لیتا ہے۔ کیوں آخر دنیا ان کو مانتی؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا، خواب دیکھا کہ میں اس دنیا میں محبت لانا چاہتا ہوں۔ ایک ہی بات، یعنی محبت بنیاد ہے، یہ خواب تھا ان کا۔ ٹھیک۔ اس خواب کی حقیقت یہ دیکھیں کہ کم و بیش 3.5 ارب لوگ ان کو اس خواب کی تعبیر میں لگے ہوئے۔ خواب تھا وہ ایسے مجذوب کا خواب جن کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ اس کے بعد دیکھیں، ہمارے پروفٹ کو دیکھ لیں، آپ نے بھی ان تعلیمات کو آگے پھیلایا، ان کو پالش کیا،
دنیاوی لحاظ سے ابتدا میں آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، لیکن ایک آئیڈیا لے کے آئے، ایک خواب لے کے آئے، اور اس کے بعد تعبیر ہوتی چلی گئی۔ سقراط کا بھی ایک خواب تھا، وہ بھی ایک نئی دنیا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے بھی جان دے دی۔ آئنسٹائن کو لے لیں، کارل مارکس کو لے لیں، کارل مارکس نے بھی خواب دیکھا کہ غریب امیر کا میں نے فرق ختم کرنا۔ آئنسٹائن نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے روشنی کو، رفتار کو، بلیک ہول کو دیکھنا ہے، میں نے ایک دنیا آج سے بہتر چھوڑنی ہے۔ جب خواب آئے تو انہوں نے بھی تعبیر کی اور لوگ خود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے چونکہ کوئی سیاسی جدوجہد نہیں کرنی، نہ آپ سائنسدان ہیں، سیاستدان ہیں، نہ میں ہوں، ہم تو عام شہری ہیں۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے تانا بانا بننا ہے، بالکل، ایک نئی دنیا کا، ایک نئے خواب کا، جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو اس میں شامل کرنا ہے۔ چونکہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ میری امت برائی پہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ آپ پروگرام میں دیکھیں گے، ہمارا تجربہ یہ ہے، لوگ جو باتیں کرتے ہیں اگرچہ وہ انگریزی میں نہیں ہوتی، فلسفے کی زبان میں نہیں ہوتی، لیکن بالکل حقیقت پہ ہوتی۔ صحیح۔ جمہوریت بھی یہی کہتی ہے، آج کا جو نارم ہے کہ انسان اکٹھا جب ہوتا ہے تو اس سے فلاح نکلتی ہے، اس سے بھلائی نکلتی ہے۔ تو ہم مل جل کے، آپ سوال اٹھائیں گے، میں سوال اٹھاؤں گا، میں جواب دوں گا، لوگ اس میں شریک ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس خواب کے خد و خال واضح کریں، ٹھیک، اس کا حدود اربع ہم اس کا واضح کریں۔ صحیح۔ ناظرین، بہت اچھی گفتگو جاری ہے، اس گفتگو کو جاری رکھیں گے ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔